یہ ایسے صحابہ ہیں سرکار نے فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کی بھی اقتدا کی وہ ہدایت پا گیا. جس نے میرے کسی صحابی کی بھی اقتدا کی پیچھے چلا وہ ہدایت پا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ وظیفہ جو پڑھتے ہیں یہ اس لیے ان کو فضیلت ملی ہے تاکہ میری امت بھی قرآن شریف سے محبت کرے پیار کرے. تو حضور نقش ثانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف کے بارے میں فرمایا کرتے تھے. اس کا ثبوت آپ کو حدیث سے مل گیا. بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں شیخ فرماتے ہمیں ان کی معرفت نہیں ہوتی, ہمیں اس کی معرفت نہیں ہوتی, لیکن شیخ فرما دیتے ہیں. حضور شکرانے کے نفل کے بارے میں فرمایا گا اور مسجد میں تحیت المسجد کے بارے میں فرمایا گا. تحیت المسجد میں نے یہاں محسوس کیا ہے کہ یہ بیان کرنا چاہیے, کہنا چاہیے. ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہم نے دکاندار نے دکان بند کی, تیاری کی, کپڑے لیے, بچوں کو ساتھ لیا, کوئی بچوں کو ساتھ نہیں لا سکا, سارے کام سمیٹ کر ایک دماغ میں چیز جو ہے وہ تاری ہے کہ ہم نے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ بات ہے نا پکی کتنے دنوں سے. اور یاد رکھنا یہ بھی اپنی اپنی محبت ہے. میں اسٹیج پر کھڑا ہوں, مجھ پر بڑا کرم ہے. اس ہفتہ لے کر میں بتا نہیں سکتا. منانوں کے مندانوں میں جو ہاں میں کچھ نہیں, لیکن شیخ نے مجھے پروفیسر بنا دیا. اور میرا کوئی ایسا وسیع کاروبار نہیں. شیخ نے اتنا کرم کیا کہ ہر سال رمضان شریف میں آخری اچھلا اعتکاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نصیب ہوتا ہے. کون کہتا ہے شیخ کچھ نہیں دیتے؟ واقعی ان کو نہیں ملتا جو دل میں محبت نہیں رکھتے, جن کے دلوں میں تڑپ ہے, محبت ہے, مانگنے کے لیے آتے ہیں, وہ تو دینے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. وہ تو دینے کے لیے, عطا کرنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے دروازے پہ آئے, سلام لگائے, ہم وہ سب کچھ لوٹاتے ہیں. وہ لوٹاتے ہیں, بہت کچھ لوٹاتے ہیں. تو بات میں نے محسوس کی کہ ہم پر کتنا کرم ہے کہ شیخ نے کرم کیا. ہم آئے ہیں, اتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں, لنگر کھا رہے ہیں. لنگر کی فضیلت کا آپ کو پتہ نہیں ہے. کوئی بھی کام کرے نا, بڑی باتیں ہیں, بہت باتیں ہیں. میں یہاں وقت کا دامن کم ہوتا ہے. خوش قسمت ہے کہ ہم فقیروں کو یہاں بلا کر آپ لوگوں کی زیارت کروا دیتے ہیں. یہاں بیٹھے آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ شیخ کے ماننے والے, شیخ سے محبت رکھنے والوں کو کھڑے ہو کر دیکھ لینا ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہے. تمہارا آپ تحیت المسجد کے بارے میں فرماتے ہیں. حدیث نہ ہو بڑا پھر بات بھی ہو جائے گی. تو آپ پر اتنا کرم ہے کہ آپ گھر سے آتے ہیں, یہاں آ کر جتنا وقت گزرتا ہے عبادت میں گزرتا ہے. تو جب آپ یہاں
ہوں تو حاضری دینے کے بعد مسجد میں حاضر ہو تو آ کر تحیت المسجد پڑھ لیا کرو اور شکرانے کے نفل ضرور پڑھا کرو کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ولی کامل کی بارگاہ تک ہمیں رسائی عطا کی، وسائل دیے، وقت دیا اور ہم حاضر ہو گئے ہیں. یہ نفل پڑھا کرو. اور ایک بات جو ضرور میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہمارے بچے میٹرک کرتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، نوکری کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. تو باہر جب نکلتے ہیں تو بعض لوگ صرف ایمان کو خراب کرنے کے لیے، عقیدے کو برباد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ لوگ اپنے جنگل میں پھنسانے کے لیے نماز کا بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، نماز پڑھیں، نماز کے لیے آئیں، وہ دعوت دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں پر پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو توجہ رکھا کرو کہ ہم شیخ کے مرید ہیں، مرید رہیں گے اور کسی ایسے آدمی کی بات نہیں سنیں گے جو شیخ اور اولیاء کرام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے یہ خارجی ہے، یہ خارجی طبقات ہیں. ہم نے جا کر دیکھا ہے ان کے عقائد فاسد ہیں، ان کے عقائد غلط ہیں اور ہمارا عقیدہ اہل سنت کا صحیح ہے. یہ بات وثوق سے کہہ رہا ہوں، کمزور لفظ سے نہیں کہہ رہا. میں یقین اور وثوق سے پورے اطراف اور معرفت سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے. جو ہمارے شیخ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا ہے اور یہ عقیدہ صحیح ہے. اس عقیدے سے درویش بنتے ہیں، اس عقیدے سے فقیر بنتے ہیں، اس عقیدے سے ولی بنتے ہیں، اس عقیدے سے غوث و مقتدر بنتے ہیں. آپ حضرات اپنی اولاد کی طرف بہت توجہ کیا کرو، بہت زیادہ توجہ کیا کرو کہ ہماری اولاد کے عقائد غلط تو نہیں ہو رہے ہیں. امریکہ سے میں سنا کہ میں نے یہاں آ کر سب کچھ میں نے روک دیا. میں تو غلط ہو گیا. کیا ہوا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ منکر خدا ہو گیا. تو میری کمائی کیا ہے؟ ان لوگوں کو ان کی فکر نہیں ہے، آپ لوگوں کی فکر ہے کہ آپ کے عقیدت کو بگاڑ دیا جائے. اس لیے قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے مذہبی عالم سے پوچھ لیا کریں کہ ترجمہ کس کا پڑھنا ہے، تفسیر کس کی پڑھنی ہے. اور آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو حدیث کے بارے میں پوچھ لیں کہ کس عالم کی ترجمہ تفسیر حدیث جو ہے میں کس کی مطالعہ کرتے ہیں یا کوئی کتاب ہی پڑھیں. تو آپ اپنے علاقے کے اہل سنت علماء سے پوچھ کر کے مطالعہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسی مسلک پر رکھے اور ہمیں اپنے شیخ کی محبت میں دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائے. دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ پیر خالد محمود صاحب مجدی. آپ گجرانوالہ، آپ خلیفہ مجاز کی ہیں آستانہ عالیہ کیلانیہ حضرت کہنے والا سرکار جناب محترم حضرت علامہ خالد محمود صاحب مجدی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ان سے حضور شاہ لاکھانی. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وطن سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المصطفى وأصحابه الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم ومن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة یار میری گل سنی یار منور صاحب فون کر رہے انہوں نے کہا کہ مووی والا چلتا پیا مینوں اگے آواز لا دیو میرے پیچھے بیٹھے ہیں وہ کلیئر کری دے گا خالی چاہیے. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد العشق المحجلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد مقتدر علماء کرام ارباب طریقت، میری بھی آپ کی طرح خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس رحمتوں کی برسات میں انوار و تجلیات کے نزول کے وقت میں یہاں اس آستانہ نور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی تقسیم گاہ جو آستانہ عالیہ شاہ رسانی علیہ الرحمہ کے حضور حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان آپ کو ہمارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تقرب کا ذریعہ بنائے. گرامی قدر سامعین، یہ بہت بڑی خانقاہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ان کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے درجنوں میں سینکڑوں لوگ مقام ولایت کے فائز ہوں گے اور یہاں اس آستانہ عالیہ سے ہمیشہ خیر کی تقسیم رہی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نبوت بڑھتا رہا. یہاں سے لوگوں کے عقائد کی بھی اصلاح ہوئی، اعمال کی بھی. صرف ذہنی اصلاح تک نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر لوگوں کے باطن کو نور نبوت سے آباد بھی کیا گیا اور ان کی تربیت کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حضوری بھی عطا کی گئی اور انشاءاللہ یہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. میں اس سلسلے میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری شریعت موجود ہے تب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے باطن کے فیض و برکات بھی جاری و ساری رہیں گے. یہ ناممکن ہے جیسا کہ آج کل ہمیں اس طرح کی گونگی سی تعلیم دی جاتی ہے. نہیں جی یہ شریعت ہی ہے. وہ لوگ چلے گئے، ختم ہو گئے والعیاذ باللہ. جب تک علماء ظاہر موجود رہیں گے تب تک علماء باطن بھی موجود رہیں گے. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی بقا کے لوازمات میں سے ہے. یہ انشاءاللہ جاری کے ساتھ رہے گا. تو میں تو آستانہ عالیہ کے علی پور شریف کے ذرہ ذرہ سے عقیدت رکھتا ہوں. میرے دادا شیخ حضور سرکار کیلانی حضور قبلہ عالم سید نور الحسن شاہ صاحب علیہ الرحمہ، وہ کبھی ان کا یہاں سے سفر جاری تھا مکان شریف کی طرف، تو یہاں انہوں نے حضور شاہ لسانی کی زیارت کی تھی. تو تب سے لے کر ایک تعلق ویسے بھی ہم سارے نقشبندی ہیں، مجدد پاک علیہ الرحمہ کے فیض خوردہ ہیں. اور یہ آستانہ عالیہ بھی واسطہ چورا شریف 8 واسطوں سے حضور شاہ لسانی علیہ الرحمہ مجدد پاک علیہ الرحمہ سے جا کر لنک کرتے ہیں. اور ہمارے حضور تاجدار کا کیلے والا شریف وہ بھی 9 واسطوں سے بواسطہ شرک و شریف، آگے مقام شریف کی حضرت آستانہ عالیہ سران شریف سے جا کر لنک کرتے ہیں. تو ہم سارے کے سارے مجددی میں خانے کے سارے ہم فیض یافتہ ہیں. مجدد پاک علیہ الرحمہ کا فیضان ہمارے رگ و خون میں سرایت کر چکا.
اور مجددی کہلانے پر ہمیں الحمدللہ فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نسبت قیامت والے دن کام آئے گی، یہ نسبت کام آئے گی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمٰن نے کہیں اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں مجھے وہ بھی نقش بندی تھے حضور اعظم قندوری علیہ الرحمٰن کے خیر یافتہ ہے، اور وہ حضور مجدد رفسانی علیہ الرحمٰن کے اور خواجہ محمد محسن سندھی کے بھی، تو فرماتے ہیں ایک دن مجھے خیال آیا پتہ نہیں یہ جو ہم یہ صوفی لوگ یعنی آستانوں سے جا کر ہم نسبتیں لیتے ہیں، نور نبوت لیتے ہیں، پتہ نہیں یہ وہی نسبت ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی، یا کوئی اس کے اندر کوئی ملاوٹ آ گئی، اس کے اندر کوئی تغیر آ گیا۔ فرماتے ہیں تو مجھے حضور شہنشاہ ولایت جناب علی مرشد رضی اللہ تعالیٰ کی جب زیارت نصیب ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا جناب آپ ذرا یہ تصدیق فرما دیں کہ یہ وہی نسبت ہے جو سرکار نے آپ کو عطا فرمائی تھی، یہ اس کے اندر کوئی تغیر آ گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ذرا اس نسبت کو پیش تو کرو۔ جب حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمٰن نے وہ نسبت پیش کی تو حضرت شہنشاہ ولایت علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا یہ وہی نسبت ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ہم صحابہ کو عطا فرمائی۔ 14 صدیاں گزری ہیں، اس کے اندر کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ فیضان مدینہ طیبہ کا ہے، خاص سرحد سے آئے یا اجمیر سے آئے یا بغداد سے آئے، کہیں سے بھی آئے، یہ بالکل فیضان وہی ہے۔ تو یہ نسبت ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ مجھے جو بزرگوں نے حکم ارشاد فرمایا وہ تعلیمات مجدد کے حوالے سے کچھ معلومات پیش کرنا ہے۔ تعلیمات مجدد کو اگر میں یہاں سادہ لفظوں میں کہوں تو میں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں تعلیمات مجدد در حقیقت تعلیمات نبوت